السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ بنی اسرائیل کو مکمل کیا اور اس کے بعد سورۃ الکہف کا ایک بڑا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ یہ جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کے آخری دور میں نازل ہوئی، یا ایسے وقت میں نازل ہوئی یہ سورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جو آپ کا سہارا تھے، اور کوئی بھی دشمن آپ کو پریشان کرتا تھا تو ابو طالب آپ کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت سے تھے۔ گرچہ مشرک تھے، ایمان قبول نہیں کیے، لیکن اپنے بھتیجے کے لیے بہت ہی مددگار تھے۔ لیکن ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے تھے، اور اس پر پریشانی کی بات اور یہ تھی کہ جب ابو طالب کی موت ہو گئی، وفات ہو گئی، تو اس قبیلے کا سردار ابو لہب بن گیا، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جب یہ قبیلے کا سردار بن گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے نکال دیا، اور اس زمانے میں قبیلے سے نکالنے کا مطلب ہوتا کسی آدمی کو اس بات کا یہ اعلان ہوتا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اور یہ کھلا اعلان تھا کہ آپ چاہے تو اس آدمی کو قتل کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ آپ پریشان ہو گئے، اب کوئی مدد کے لیے نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر طائف کی طرف گئے۔ آپ کے ساتھ ایک غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، لے کر طائف کی طرف گئے تاکہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں اور وہاں کے لوگوں کو پناہ مانگے، ان لوگوں سے پناہ مانگے۔ جب طائف گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طائف کے لوگ قریش کے لوگوں سے ڈر کر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف واپس کیا طائف سے، بلکہ مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا، بالکل پریشان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اور چونکہ ابھی قریب میں ہجرت کرنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروایا، اسراء و معراج کروایا، اور آسمان میں بلا کر نماز کو فرض کیا۔ غم کو ہلکا کرنا تھا، معراج میں بلایا، اور ہجرت کرنا تھا اس لیے نماز کو فرض کیا، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت تھی جو کہ انسان کو اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے، تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہجرت کرنا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر نماز کو فرض کیا تھا تاکہ ان کا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط ہو۔ چنانچہ یہ مناسبت تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں بلایا اور اللہ رب العالمین میں نماز کو فرض کیا۔ تو اس سورت، یہ جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس سورت کے دو نام ہیں، ایک بنی اسرائیل بھی ہے اور دوسرا نام اس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو اسراء کہنے کی وجہ یہ ہے، یعنی اسراء کس کو کہتے ہیں، معراج کس کو کہتے ہیں؟ اسراء اور معراج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوئی دو حصوں میں ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا مکہ سے مسجد اقصی کی طرف ہوا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے مکہ سے آسمان میں کیوں نہیں بلایا گیا معراج میں؟ کیوں آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ عن قریب مکہ بھی فتح ہونے والا ہے اور مسجد اقصی بھی فتح ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اس رات، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی، پھر مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں لے جایا گیا۔ قرآن مجید میں صرف اسراء کا تذکرہ آیا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے مسجد اقصی گئے اس سفر کا تذکرہ ہوا، لیکن معراج کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد اقصی سے معراج میں گئے بہت بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیش کیا ہے، اور وہ حدیث مختلف قسم کی احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ کیا اور جہنم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو بتایا، اور انہی میں سے ایک نماز کی فرضیت کی بھی احادیث ہیں۔ تو چنانچہ یہ اس سورت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھی، اور اس سورت کو بنی اسرائیل کہنے کی وجہ کیا؟ اس کو نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا، اور وہاں پر یہودیوں کا سامنا کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت میں یہودیوں کا اور ان کی تاریخ کا، تورات کا، ان ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کر کے باخبر کیا تاکہ ان لوگوں کے پاس ان ساری چیزوں کا ذکر رہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ اسرائیل کس کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بچے۔ اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ تو اسرائیل دراصل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو بہت سارے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھار جب یہودیوں پر لعنت بھیجنی ہوتی ہے تو اس کے بجائے سیدھے اسرائیل پر بھیجتے ہیں۔ اسرائیل ان لوگوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہے، لیکن اصل میں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، یہ آپ کا لقب تھا جس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ چنانچہ اس نام کے اختیار کرنے میں، نام کے استعمال میں جب لعنت بھیجنی ہوتی ہے یا بددعا کرنی ہوتی ہے، یہود پر کرنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کچھ یونیورسل اصول بتائے ہیں جو کہ ہر شریعت میں تھے یہ اصول، اور اللہ رب العالمین نے یہ سارے اصول، یہ قاعدے جو پیش کیے تھے ہر امت میں پیش کیے تھے۔ جب وہ امت ان قواعد کا، ان اصولوں کا خیال نہ رکھی تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو ختم کر کے اس امت کی جو امامت تھی، لیڈرشپ تھی، اس کو ہٹا کر کے دوسری امت کو دیا۔ تو یہودیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے 10 اصول بتائے تھے کہ تم اپنی امت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا، اگر نہیں رکھو گے تو پھر تم کو ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ اور یہ 10 اصول ان لوگوں نے خیال نہیں رکھا اس کا، تو اللہ رب العالمین نے اس امامت کو اس امت کے حوالے کیا۔ اگر اس امت کے لوگ بھی اس کا خیال نہیں کریں گے تو ذلیل و رسوائی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر وہ کیا اصول ہیں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو اصول بتایا وہ یہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فوراً اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی، ماں باپ کے حقوق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اتنے سارے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، اتنے سارے اصول بیان کیے جا رہے ہیں، تو ان میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ اور ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کتنی باریکی کے ساتھ اس حق کو پیش کیا۔ دیکھیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، خصوصیت کے ساتھ، ماں باپ میں بھی خصوصیت کے ساتھ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ بڑھاپا ایک ایسا وقت ہوتا ہے انسان کا جب اولاد کی، ان کی محنت اور ان کی خدمت کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جوانی میں تو انسان زندگی گزار لے گا، لیکن جب بوڑھے ہو جائیں، عمر ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ بڑھاپا آنے کی وجہ سے انسان کبھی کبھار غصے میں آ جاتا ہے،
یہ بڑھاپے کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کسی بات پر چڑ جائے. اب اولاد کی اس میں غلطی ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات ہے. گرچہ ماں باپ کی اس میں غلطی ہو اس کے باوجود بھی شریعت یہ کہتی ہے فلا تقل لهما اف، آپ اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، آپ جھڑکو نہیں، آپ انہیں ڈانٹو نہیں، گرچہ وہ ان کی غلطی ہو یا نہ ہو. اولاد کو چاہیے کہ وہ اف تک نہ کریں. ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، آپ اپنی غلطی کو سمجھانا چاہتے ہیں یا ان کی غلطی کو سمجھانا چاہتے ہیں، آپ ادب و احترام سے، بالکل کریمانہ الفاظ سے، نرم کلمات سے آپ ان کے سامنے بات پیش کیجئے. یہ کہتا ہے، اور کہتا ہے اللہ رب العالمین فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی رحمت کے، اپنے تواضع کے پروں کو ان کے سامنے پھیلائیے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور رب سے دعا بھی کیجئے کہ اے میرے رب، جیسے ان لوگوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، جیسے ان لوگوں نے میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما. کتنی پیاری دعا سکھائی اللہ رب العالمین نے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو. یقیناً انسان جب پیدا ہوتا ہے، شادی سے پہلے تک انسان کے پاس ماں باپ کے حقوق کی بڑی اہمیت رہتی ہے. جیسے ہی شادی ہو جائے، یہ فطری تقاضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے کہ شادی سے پہلے ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے. جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی محبت دو ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اس کی محبت بدل جاتی ہے، لیکن بدلنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حقوق میں ناانصافی کرے. یقیناً وہ اپنے ماں باپ کو جو حقوق دینا ہے وہ ماں باپ کو دے، اور اپنے بیوی کو جو حق دینا ہے وہ بھی دے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے یہاں پر کہ بالکل پورے حقوق ماں باپ ہی کو دیے جائے اور بیوی کو حق نہ دے. ایسا معاملہ بھی نہیں ہے. تو غرض یہ کہ انسان کے اندر یہ فطری تقاضا ہے، اس کی محبت سپلٹ ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، لیکن انسان اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقوق کو مارے. تو ماں باپ کے ساتھ زندگی بھر جو انصاف والا معاملہ، حق والا معاملہ ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرو، ان لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو. اور جو انسان ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، ان لوگوں پر خرچ نہیں کرتا، تو ایسا انسان یقیناً غلط جگہوں پہ ہی خرچ کرے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بیکار کا خرچ مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. غیر ضروری چیزوں میں خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. فرمایا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دے رہے ہیں الحمدللہ، آپ کے پاس نہیں ہے یا پھر آپ کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آپ اچھے انداز سے بات کر کے سمجھا کے بھیج دیجئے، لیکن ڈانٹ کر مت بھیجو. ڈانٹ کر کے یا پھر غلط الفاظ استعمال کر کے اس کا دل دکھا کر کے آپ مت بھیجئے. دینا ہے دے دیجئے، نہیں دینا ہے اچھی بات کہہ کر کے آپ واپس کر دیجئے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قاعدہ بتایا. اور پھر خرچ کرنے کے سلسلے میں ایک بات یہ بتائی، کنجوسی نہ کرو. کنجوسی ایسی کہ انسان دوسروں پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے اور اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کر رہا ہے. تو ایسی کنجوسی والا معاملہ نہ کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ نہ باندھیے، مطلب بالکل کنجوس بن کے مت رہیے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل پورا ہاتھ کھول کے رکھ دے رہے ہیں، پورا مال خرچ کر کے اپنے بیوی بچوں کو جو نا غربت اور فقیری میں ڈال رہے ہیں. ایسا بھی مت کرو. اعتدال کے ساتھ خرچ کرو اور کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھو. یہی بات اللہ رب العالمین نے بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں احادیث میں بتائی. اور پھر اللہ رب العالمین نے بتایا اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے قتل مت کرو. رزق کے خدشے سے آپ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کیونکہ آپ کو بھی رزق دینے والا اللہ ہی ہے اور آپ کی اولاد کو بھی رزق دینے والا اللہ ہی ہے. آپ کیا بھی اپنی اولاد کو یہاں پر رزق نہیں دیتے ہیں. آپ کی اولاد جب دنیا میں آتی ہے تو اپنا رزق لے کر آتی ہے. یہی اللہ رب العالمین نے قانون بتایا.
اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بھی ایک یونیورسل اصول اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ آپ زنا نہ کرو، بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب زنا سے پہلے ہونے والے جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں آپ اس کے قریب بھی مت جاؤ. آپ کسی لڑکی سے آپ بات کرنے بھی مت جاؤ. آپ فون وغیرہ میں چیٹ کرتے ہیں یا میسیجز جو بھی ہوتا ہے فون پہ بات چیت ہوتی ہے، یا اس سے پہلے کے جو بھی مقدمات ہوتے ہیں، اس کے پہلے کے جو بھی سٹیپس ہوتے ہیں آپ اس کے بھی قریب مت جاؤ. یہی اللہ رب العالمین نے بتایا. اس کے قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب زنا سے پہلے کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان ساری چیزوں سے پہلے اپنے آپ کو روک لو، کیونکہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے. انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بتایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ آپ کسی ناجائز طریقے سے کسی انسان کا قتل مت کرو. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بتایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اللہ رب العالمین نے اس میں یتیم کے مال میں انصاف کرنے کی بات بتائی اور اس میں ناحق کوئی معاملہ کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد و پیمان کے آپ پاسداری کرو، اس میں دھوکہ نہ دو، اس میں کسی طرح کی جو ہے مخالفت نہ کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، آپ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اس میں دھوکہ مت دو. آپ تول رہے ہیں انصاف کے ساتھ تولو. یہ صرف تولنے والے کے سلسلے میں ہی نہیں، آپ کوئی بھی کاروبار کیجئے اس میں آپ دھوکہ نہ دیں، اس میں آپ نا انصافی والا معاملہ نہ کریں بلکہ انصاف سے کام لو. اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور اصول بتایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو اس معاملے میں آپ بحث مت کیجئے. یہ معاملہ چاہے عقائد کے سلسلے میں ہو، چاہے فقہی مسائل میں ہو یا کسی بھی مسئلے میں ہو، علم نہیں ہے انسان کو وہاں پہ اس مسئلے میں بحث نہیں کرنا چاہیے. اب یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو جس مسئلے میں بحث کرنا ہے اس کے اصول نہیں معلوم ہوتے ہیں لیکن اس مسئلے میں بحث کرتے رہتے ہیں. جیسے آج کل اتنا عام ہے کہ کسی بھی جماعت کو، کسی بھی انسان کو لوگ بڑی آسانی سے کافر قرار دیتے. وہ کافر، انہیں کافر، انہیں کافر، انہیں ایسا کرتا ویسا کرتا، یہ کافر وہ کافر، بڑی آسانی سے کافر کہہ دیتے ہیں. جبکہ کافر کہنے کے، کسی کو کافر کہنے کے یا کسی جماعت کو کافر کہنے کے علماء نے بہت ساری شرطیں رکھی ہیں جسے اصول تکفیر کہا جاتا ہے. جب تک وہ ساری شرطیں پوری نہیں ہوتی ہیں آپ کسی جماعت کے عقائد کو یا کسی بھی انسان کو کافر نہیں قرار دے سکتے. ان ساری شرطوں کو جاننا پڑے گا تب تک ہم اس مسئلے میں بحث نہیں کر سکتے. فقہی مسائل ہی کیوں نہ ہو، فقہی مسائل میں بھی جو اصول فقہ ہوتے ہیں یا تفسیر کے مسائل اصول تفسیر ہو یا حدیث کے مسئلے میں اصول حدیث، جب تک ہم کو علم نہیں ہے بحث نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پر کوئی بھی بات معلوم کرنی ہے علماء سے معلوم کرنا ہے اور اس سلسلے میں خبر دوسروں تک پہنچانا ہے، ورنہ غیر ضروری بحث نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، تواضع کے ساتھ چلو، سینہ تان کر کے مت چلو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم اکڑ کر چلو گے تو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اکڑ کے چلنے کی وجہ سے تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. انسان کی جو حیثیت ہے وہی رہے گی، بس انسان کے اندر غرور رہتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور نہیں ہے. اس کی حیثیت وہی ہے جو دوسرے انسانوں کی ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے لگتا ہے تو وہیں سے اس کی تباہی اور بربادی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو غرور، تکبر اور ان ساری جو بھی ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دی. آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ سارے اصول پیش کرنے کے بعد کہا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کو ناپسند رہی ہیں. ان ساری چیزوں کے سلسلے میں ہمیں محتاط اختیار کرنے اور ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں ہمیں یہاں پر پیش کی ہیں. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورۃ الکہف، جو کہ آج ہم نے ایک
بڑا حصہ مکمل کیا. ایک دو تین باتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتائی. پہلی بات یہ بتائی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی اس سورت کی، سورت الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور پھر ایک بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی ہر جمعہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان اس کی زندگی میں نور رہتا ہے. اب یہ نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کے اندر بہت ساری چیزیں آئیں گی. ایک، گناہوں سے محفوظ رہے گا اور نیکیاں زیادہ کرنے کا اس کو موقع ملے گا. یہ اللہ کی جانب سے ہوگا، اللہ کی نعمت ہوگی، اللہ کی جانب سے رحمت ہوگی. تیسرا، اس کی زندگی میں رزق میں برکت ہوگی اور ایسی بہت ساری چیزیں. وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. تو آپ نور کے اندر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ لا لے سکتے ہیں اور جتنی برائیوں سے بچنا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم لا لے سکتے ہیں. چنانچہ جمعہ کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر کے ہم اس سورت کو پڑھیں. اس کے بڑی فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا. کہف غار کو کہا جاتا ہے. اس سورت کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہجرت کر کے جانا تھا. تو یہاں پر یہ بتانا تھا کہ ظالموں نے ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ ظالموں کا شعار رہا ہے اور جو اہل ایمان تھے انہوں نے ہمیشہ سے ہجرت اختیار کی. یہ کوئی نیا کام نہیں، نئی چیز نہیں ہے کہ ابھی میں اہل مکہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. یہ کہیں پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے ہر دور میں ہوا ہے. ہر دور میں ظالموں نے ظلم کیا اور مسلمانوں نے ہجرت کی. یہ بات بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سورت کو جو ہے یہاں پر نازل کیا اور اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا. اصحاب کہف کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے، یہاں پر تذکرہ ہوا اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہوا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گی، اگلے درس میں اس کو پیش کی جائیں گی. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری جو بھی چھوٹی بڑی نیکیاں ہیں اللہ ہماری ان ساری نیکیوں کو قبول فرما. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین اس ماہ میں کثرت سے ہمیں عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جب ہماری موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.